اگر ہم گھر کے کام اپنے ٹائم پر اور جلدی کریں گے تو ہمارے پاس بہت ٹائم بچے گا، ہم اپنا خیال بھی رکھ سکیں گے، اپنے گھر کا بھی، اور ہم ایکسٹرا کام بھی کر سکتے ہیں۔ میں جیسے ہی اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہوں فوراً ہی کاموں پر لگ جاتی ہوں، پورے دن بھر کے کام صحیح اپنے ٹائم پر کرتی ہوں۔ پھر اس وجہ سے میں اپنی ولاگنگ بھی کر پاتی ہوں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں، بچوں کو گھر پہ پڑھاتی ہوں بغیر ٹیوشن کے۔ ماشاءاللہ سے میرے بچے اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے، گھر میں ہی پڑھتے ہیں میرے ساتھ۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر ہم روزمرہ کے کام اپنے ٹھیک ٹائم سے کریں گے تو ہمارے پاس کافی ٹائم بچے گا، اور ہم جو ہے نا ہر ایک کام طریقے اور سلیقے سے کریں گے۔ سب سے پہلے جب بھی میں اٹھتی ہوں تو اپنے لیے کوئی بھی یا صورت ہو یا منزل تو میں ضرور ڈیلی لگاتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اگر نظر وغیرہ کچھ بھی ہو جس سے آپ سست پڑ گئے ہو، آپ کی زندگی خراب چل رہی ہو، تو وہ بھی اس میں بھی کافی آپ کو مدد مل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے منزل لگا لی، کیونکہ ایک تو میرے دل کو بھی بہت سکون پہنچتا ہے، اور دوسرے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے برکت ہی برکت ہوتی ان وظیفوں سے۔ تو پھر جیسے ہی میں ٹی وی آن کر دیتی ہوں تو یہاں پر منزل یا کوئی بھی صورت چل رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر میرا کوئی بھی کام پڑا ہوا تو میں کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے برش وغیرہ لگا لیا، اور جو بچوں کے اسکول کے کپڑے، اسکول سے پہلے جو کپڑے تھے گھر کے، وہ میں نے سائڈ پر رکھ دی۔ اور یہ ڈیلی میں تھوڑے سے کپڑے دھوتی ہوں، جو بچے اتار دیتے ہیں، ہم اتار دیتے ہیں، میں اور میرے ہسبینڈ، تو وہ میں واش کر دیتی ہوں، اور جیسے ہی سوکھ جاتے ہیں اندر لے آتی ہوں، ان کو اچھی طرح طے کر دیتی ہوں اور اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہوں۔ ہر کسی کا الگ الگ اپنا خانہ ہوتا ہے، تو اس میں طے کر کے رکھ دیتی ہوں۔ تو یہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کپڑے کہاں اور کدھر کدھر پڑے ہوتے ہیں۔ نئے جو ہوتے ہیں نا وہ میں ہینگر میں استری کر کے لگا دیتی ہوں، ہینگرز میں، الماری کے جو ہینگر خانے میں ہوتے ہیں۔ باقی جو طے کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو میں طے کرتی ہوں، اور اپنے میں گھر والے جو ہوتے ہیں نا اتنے خاص استری نہیں کرتی، بس یہ ہوتا ہے نا کہ وہ طے کر کے میں رکھ دیتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ چھوٹا بچہ اذلان آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مجھے اس قدر پریشان کرتا ہے اور اتنا مستیاں کرتا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر میں کچن کے سائڈ پہ چلی گئی، میں نے یہ والا پورشن سارا صاف کر دیا۔ اب کچن کی باری آ گئی ہے، اور کچن میں یہ جو برتن ہوتے ہیں نا جو رات کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، میں رات کو نا سارے برتن واش کر کے رکھ دیتی ہوں، اور بس 1 2 3 ناشتے کے ہوتے ہیں برتن، اور کچھ جو میں نے بچوں کو لنچ وغیرہ دیا ہوتا ہے نا اس کے برتن وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ بس میں صاف کر لیتی ہوں۔ جو شیلفیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ صاف کر دیتی ہوں، اور اگر لیٹ نائٹ میرے ہسبینڈ نے کچھ کھایا ہو تو وہ 1 2 برتن ہوتے ہیں، تو ان کو نا میں سائڈ میں کر کے نا ان کو بھی واش کر دیتی ہوں۔ تو اب یہ شیلف کی باری آتی ہے، شیلف کو میں نے پہلے صابن کے کپڑے سے صاف کیا، پھر یہ ایک میں نے کپڑا رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو نا میں ہر ٹائم صاف ستھرا رکھتی ہوں۔ تو جیسے کچن میں کچھ بھی جیسے پکاتی ہوں یا ہم لوگ بچے ڈالتے ہیں تو میں اس پر نا یہ پھیر دیتی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو شیلفیں ہیں نا وہ ایسی چمک رہی ہے، کیونکہ میں اس پہ بہت زیادہ کپڑا پھیرتی ہوں، اور جو برتن ہیں نا وہ دیکھی شائن میں نے سارے اکٹھے کر دیے ہیں، پھر ان کو بھی میں واش کر دوں گی۔ اور چولہا میرا بالکل صاف تھا، بس کپڑا میں نے لیا اور اس کو میں نے صاف کر دیا۔ ویک میں 1 بار میں چولہے کی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں اچھی طرح، پر پھر بھی ہمارا چولہا بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، کیونکہ میں بار بار جب بھی کچھ پکاتی ہوں تو اس پہ کپڑا پھیر دیتی ہوں، تو میرا جو چولہا ہے نا برنر وہ بالکل صاف ستھرا رہتا ہے، اور برتن بھی میرے نہیں ہوتے، اتنے کم ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر میرا کچن جو ہے نا بالکل صاف ستھرا پڑا ہوتا ہے، اور ساتھ میں نا جب میں چولہا صاف کرتی ہوں تو یہ پیچھے والی دیوار جو ہے نا اس پہ چیٹیں چلی جاتی ہے، تو یہ بھی ساتھ میں صاف کرتی ہوں۔ اور یہ کچھ برتن وغیرہ یہ بھی میں شینک میں رکھ دوں گی، اور جو گن وغیرہ ڈسٹ بن میں ڈال دوں گی، اور برتن واش کر دوں گی۔ جو کپڑے سے میں شیلفیں اور چولہا وغیرہ صاف کرتی ہوں تو اس پہ نا میں صرف اس طرح ڈال کے اس کو میں پانی میں رکھ دیتی ہوں۔ اور یار ذرا لائٹ کا ایشو ہے، لائٹ ہماری پتہ نہیں چلی جاتی ہے 2 3 دن سے، تو ذرا اندھیرا اس کو اگنور کرے۔ اب اس کو میں نے بھگو کر رکھ دیا ہے۔ کچن کا کام بھی میرا ختم ہو گیا، بس کمرہ رہ گیا تھا۔ ہسبینڈ تھوڑا دیر بیٹھے تھے، اس نے کام کر لیا تھا موبائل پہ، تو پھر میں روم میں آ گئی تھی۔ روم کی میں نے ساری کلیننگ کی، سب سے پہلے جو بیڈ ہے نا وہ میں صاف کرتی ہوں، اور پھر اگر ہسبینڈ دوبارہ سے لیٹے یا کچھ بھی تو ہمارا بیڈ جو ہے نا بالکل صاف ستھرا اور کمبل وغیرہ تھے ہوں،
تو بس پہلے نا میں کمبل طے کرتی ہوں، بیڈ صاف کرتی ہوں، اور میرے ساتھ اذلان بھی لگا ہوا ہے وہ بھی میرے ساتھ کام کرتا ہے جیسے جیسے میں کرتی ہوں نا، آپ یقین جانیں جیسے بڑے کرتے ہیں نا ویسے بچے بھی کرتے ہیں۔ تو پھر کمرہ بھی ہمارا سارا کلین ہو گیا، واش کر دیا، صاف کر دیا، اور یہاں پر میں نے شام کی تیاری پہلے سے ہی کر کے رکھ دی تھی۔ پیاز، ٹماٹر، لہسن، مرچ سب کچھ کاٹ کے رکھ دی، اور یہ چنے کی دال بنا رہی تھی، اس کو بھی پہلے سے بھگو کر رکھ دیا۔ آٹا بھی پہلے سے میں نے گوندھ کر رکھا ہوا ہے تاکہ مجھے آسانی ہو، اور کچن آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ایک برتن گندا ہوتا ہے تو میں واش کر دیتی ہوں۔ یہاں پر بچوں کو میں نے بٹھایا تھا، بیان نے تو پڑھ لیا تھا سبق، اور اب افنان کی باری تھی، یہ لکھ رہا تھا، بہت مشکل سے اس بیچارے نے لکھا کیونکہ اذلان اسے بالکل نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اگر میرا ولاگ آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر